اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔ پچھلے درس میں ہم نے 169 تک جو ہے وہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 170 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے قدم پہ قدم نہ چلو اور وہ تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے ہی بس اسی طرف تمہیں توجہ دلائے گا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لاہم انہیں اتبعوا پیروی کرو ما انزلہ جو اتارا اللہ نے، قالوا وہ کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم اطاعت کریں گے، ہم پیروی کریں گے ما الفینا جو ہم نے پایا، علیہ اس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو، اولو بھلا اگرچہ کانا ہو آباؤہم ان کے باپ دادا لا یعقلون نہ سمجھتے ہوں، شیئن کچھ ولا یہتدون اور وہ نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اپنے آباء و اجداد کو، یعنی اپنے بڑوں کو، اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اگرچہ اللہ کہتے ہیں اگرچہ ان کے آباء و اجداد، ان کے باپ دادا جو ہیں وہ نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے ہوں، پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے۔ سوالیہ نشان یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں تو کیا تم پھر بھی ان کی ہی پیروی کرو گے؟ یہاں پر اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اندھی تقلید سے منع فرما رہے ہیں، یعنی کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اس کو یعنی ہر نعمت سے اس کو نوازا ہے، تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان خود اپنی عقل کے مطابق، اپنی شعور کے مطابق دین کو سمجھے، دین کو جانچے اور پھر اس پر عمل کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ یعنی اب مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جیسے ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے نا، اب وہ ان کے بتوں کی پوجا کرتے تھے تو وہ ان کی اتنی یعنی دیکھ بھال کرتے تھے، تو کیا اب ہم ان سب خداؤں کو چھوڑ دیں اور صرف ایک خدا پر ایمان لے آئیں؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کی ہی بات کو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو رد کر رہے ہیں کہ دیکھو تم خود عقل سے کام لو، اور آج بھی ہر انسان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج بھی لوگ دین سے دوری کی وجہ سے، قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ بیزار ہیں اسلام سے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو کچھ ایسے استغفر اللہ بدقسمت بھی ہیں جو کافر ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ کہ جو یہ ان میں شامل ہو جاتے ہیں کہ خدا تو ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ دنیا خود بخود بنی تھی، جیسے سائنس کہتی ہے کہ خود بخود بنی تھی اور خود بخود یعنی ختم ہو جائے گی، اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں نہ کہتے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کے اور دین کی دوری کی وجہ سے ہی دوسرے فرقوں کو فروغ مل رہا ہے۔ تو ہمیں قرآن سے جڑنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ خود پڑھو، سیکھو، سمجھو میری کتاب کو، تمہیں عقل دی ہے، تمہیں شعور دیا ہے، تو تم یہ مت کہو کہ نہیں ہم نے تو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے بس ہم اسی کے جو ہے وہ پیروی کریں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ خود نہ سوچیں گے نہ سمجھیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا تمہاری جو آباء و اجداد ہیں وہ ہدایت پر نہ ہوں تب بھی تم انہی کی پیروی کرو گے؟ وَمَثَلُ اور مثال الَّذِينَ جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، کمثل یعنی مانند ہے، حالت مثل ہے، الذی وہ جو یدعو کو پکارتا ہے، بما اس کو جو لا یسمع نہیں سنتا، الا سوائے دعاء پکارنا، و نداء
اور چلانا۔ ضاد بہرے، بکمن گونگے، عمیٌ اندھے، فاہم پس وہ لا یعقلون نہیں سمجھتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو نہیں سمجھتے نا کچھ بھی، اور جو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی ہی تقلید کریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ہے، اللہ کے دین کا انکار کر دیا ہے، ایسی ہے ان کی مثال جیسے کوئی شخص ایسی چیز کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی نہ سمجھتی ہو۔ اللہ کہتے ہیں وہ بہرے بھی ہیں، وہ گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، بس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی کیا مطلب کہ وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو پکار کو اور آواز کے سوا کچھ نہ سمجھتا ہو۔ یعنی جس طرح کہ کوئی جانور ہوتا ہے تو اس کو جیسے کوئی ہانکتا ہے تو وہ اپنی زبان میں بس انہوں نے ایک سٹائل یعنی رکھا ہوتا ہے کہ بس اس طرح سے وہ کہتے ہیں اور جانور کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو، اب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ اس طرح سے وہ یعنی جانور کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ان کی زبان کو پک کر سکے، وہ اس کو نہیں سمجھتا، وہ بس اس آواز کو سنتا ہے اور پھر اسی کے مطابق وہ اپنا عمل کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ایسے ہیں، اور وہ گونگے بھی ہیں کہ وہ حق کو سمجھتے ہی، حق کو وہ یعنی اپنی زبان سے حق کو بیان ہی نہیں کرتے، وہ اندھے ہیں، وہ حق کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور بس وہ عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی ان کے پاس عقل ہے ہی نہیں۔ یعنی جو حق کو نہ سنے، سن کے بھی انسنا کر دے، تو وہ اللہ کی نظر میں چاہے وہ سب کچھ سن رہا ہے لیکن وہ قرآن کی اصطلاح میں بہرا ہے۔ اور جو حق کو بیان نہ کرے، اس کو حق بات کا پتہ چل جائے لیکن وہ حق کو بیان نہ کرے، تو پھر وہ گونگا ہے، چاہے وہ کچھ بھی بولتا رہے لیکن قرآن کی اصطلاح میں وہ گونگا ہے۔ اور جو حق کو نہیں دیکھ پاتا، جو اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھ پاتا، تو چاہے وہ پوری دنیا کے مناظر دیکھتا رہے لیکن قرآن کی اصطلاح میں وہ گونگا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ وہ ہیں جو لا یعقلون، وہ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے، عقل تو ان کے پاس ہے نا لیکن وہ اس سے کام نہیں لیتے، بس وہ جو کچھ یعنی وہ بچپن سے دیکھتے آئے ہیں وہی سب کچھ وہ کہتے ہیں بس یہی ٹھیک ہے، وہ نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ وہ اس میں اللہ کی نشانیوں میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ لا یعقلون، آگے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اب وہ پیچھے جو تھا وہ منافقین اور مشرکین اور کافرین سے خطاب تھا، اس کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ یا ایھا الذین، اے جو لوگ آمنوا ایمان لائے، کولو تم کھاؤ، من سے طیبات پاک، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا، واشکروا اور شکر کرو، للہ اللہ کا، ان کنتم اگر تم ہو، ایاہ صرف اس کی، تعبدون بندگی کرتے ہو۔ اے اہل ایمان، کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہے کہ اگر تم اہل ایمان ہونا تو جو جاہلیت کی بیہودہ رسومات تھیں ان کو ختم کرو، اور جو بھی چیزیں راہبوں نے، پادریوں نے یا تمہارے آباء و اجداد نے بے جا حرام کر رکھی ہیں نا، تو ان کو تم پاکیزہ میری چیزوں کو بلا تکلف کھاؤ۔ یعنی جو راہب ہوتے تھے نا، جو عیسائیوں میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ وہ رہبانیت کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ بھئی ہم نے یعنی اللہ والا بن جانا ہے تو پھر ہم نے بس دنیا داری چھوڑ دینی ہے، اور ہم نے کہیں ایک جگہ پر بیٹھ کر بس اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، ہم نے اللہ کی نعمتوں میں سے بھی یعنی کم کھانا ہے، ہم نے جو ہے وہ دنیا شادی نہیں کرنی ہے، ہم نے اس طرح کی چیزیں ان میں تھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب بیہودہ رسومات کو تم ختم کرو اور اللہ کی پاکیزہ روزی کو کھاؤ، اگر تم واقعی اس کو ماننے والے ہو، تو اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو
اس کی بندگی کرتے ہو تو پھر اس کی پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور اس کے بعد اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تم بس ہر چیز کو چھوڑ کر، یعنی اسلام نے اس چیز کو ترک کیا، اسلام اس چیز کو نہیں مانتا کہ جیسے پتہ نہیں اس کو کیا کہتے تھے کہ ہاں وہ کوئی لوگ کہتے تھے کہ وہ فلاں کی بیٹی جو ہے وہ تارک بیٹھی ہوئی ہے، وہ تارک اگر وہ پوچھیں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے تارک بیٹھنا، تو وہ کہتے تھے کہ وہ جی اس نے نا شادی نہیں کرنی اور وہ ساری زندگی اس طرح ہی گھر میں بیٹھی رہے گی، تو یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ ٹھیک ہے، نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت مبارکہ جو ہے اس پر عمل کرنا ہم سب کا فرض ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے یعنی ایک حکم بھی ہے کہ جب بھی جو ہے آپ لوگ کو بیٹا یا بیٹی آپ کے نوجوان ہو گئے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ شادی کریں، اور آپ کا بھی، ماں باپ کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ان کی شادی جلد سے جلد کروائیں۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نکاح آپ کا جو ہے وہ آدھا دین کمپلیٹ کرتا ہے، نکاح سے آپ کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی، یہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میری پاکیزہ چیزوں کو تم کھاؤ پیو اور پھر اس کے بعد میرا شکر ادا کرو، اس لیے میں نے تم کو نعمتیں دی ہیں تاکہ میری بندگی کرو اور میرا شکر کرو۔ انما در حقیقت حرما حرام کیا علیکم تم پر المیتۃ مردار والدما اور خون ولحما اور گوشت الخنزیر سور وما اور جو اوہلا پکارا گیا بے ہی اس پر لے غیر اللہ کے سوا فامن پس جو ازترا لاچار ہو جائے غیر باغن نہ سرکشی کرنے والا ہو والا اور نہ حادن حد سے بڑھنے والا فلا تو نہیں اسما گناہ علیہ اس پر ان بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ بخشنے والا اور سب سے زیادہ خاص رحمتوں والا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہہ کے نا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ، تو اب اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ حرام چیزیں ہیں، ان سے پرہیز کرنی ہے بس تم نے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے مردار، جو مرا ہوا جانور، یعنی جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور وہ خود بخود مر جائے، اور خون اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت اسلام میں بالکل حرام ہے، اور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے، یعنی اس کو کسی اور نام، کسی بت وغیرہ کے آگے اس کو چڑھایا جائے، یا کسی بت وغیرہ کے نام پر جو ہے اس کی قربانی وغیرہ کی جائے، یا پھر چاہے کسی انسان کے نام پر ہی، جیسے یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کچھ اگر کریں تو وہ بھی، بے شک وہ اللہ کے نبی تو ہیں، لیکن یہ بھی ایک بہت ہی نازک مسئلہ ہے اور بہت ہی سمجھنے والی بات ہے۔ یعنی وہ اللہ کے نبی تو ہیں، لیکن اگر یہ ان کے نام پر قربانی کریں گے نا، تو یعنی جناب عیسیٰ کا نام لے کر، تو پھر وہ ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ لیکن آیا کیا اگر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر آپ کی اہل بیت میں سے کسی کے نام، یا پھر صحابہ کرام میں سے اگر کسی کے نام کا ہدیہ ان کو پیش کریں اور ان کے نام کی قربانی کریں، تو کیا یہ بھی وہ اسی کیٹیگری میں آئے گی کہ شرک ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ نہیں کیوں اس کا جواب ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ نے ہدیہ پیش کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن نام اللہ کا لے کر ذبح کیا جائے، نام جو ہے وہ اللہ کا لے کر ذبح کیا جائے گا، لیکن ہم کہیں گے کہ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی کر رہے ہیں، یا پھر ہم اہل بیت میں سے کسی کے نام کی قربانی کر رہے ہیں، یا پھر ہم صحابہ کرام میں سے کسی کے نام کی قربانی کر رہے ہیں۔ اپنے والدین کے نام کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، یعنی جو بھی اس دنیا میں چلا گیا ہے اس کے نام کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ثواب یعنی اس کا ہدیہ اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن نام جو ہے وہ اللہ کا، اللہ اکبر کہہ کے ہی اس جانور کو قربان کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ہم نے جی رسول اللہ کے نام پر یہ جو ہے ذبح کیا ہے اس کو، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے
رسول اللہ کو ہدیہ کیا ہے، یہ قربانی رسول اللہ کو پیش کی ہے قربانی، ٹھیک ہے، اس کا ثواب یعنی رسول اللہ کے لیے پیش کیا ہے، لیکن نام تو ظاہر ہے اللہ کا لیا گیا ہے نا، تو پھر وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ جو نیاز جو ہوتی ہے، یہ شرنی ہوتی ہے، جی ہم نہیں کھاتے، یہ تو فلاں کے نام کی ہے، تو وہ فلاں کے نام کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ فلاں کو اس کا ثواب ہدیہ کیا جاتا ہے۔ چیز جو ہے وہ اللہ کے نام کی ہوتی ہے، اس پر اگر کچھ پڑھا جاتا ہے تو وہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ حدیث میں سے اگر کچھ ہو تو وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ہدیہ ان کو پیش کیا جاتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ان کے نام پہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بس تھوڑا سا سمجھنے کا جو ہے نا، یہ یہاں پر پرابلم آ گیا ہے، اور کوئی ایسی بڑا جو ہے وہ ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے، صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور وہ خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر کوئی پھنس گیا ہے کہ جہاں پر یہ چیزیں بس اس کو مل رہی ہیں اور کوئی چیز اس کے پاس ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنی جان بچا سکے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ مجبور ہو گیا ہے تو اس کے لیے اس میں سے کھانا جائز ہے، لیکن وہ خواہش مند یعنی وہ اس کی خواہش نہ رکھتا ہو، وہ اپنی خوشی سے نہ کھا رہا ہو، اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو، یعنی وہ صرف اتنا اس میں سے کھا سکتا ہے کہ اس کی جان جو ہے وہ بچ سکے، ٹھیک ہے، اس کی جان یعنی بچ جائے، وہ مرے نہیں، یعنی اپنے آپ کو بچانا جو ہے اس پر وہاں پر پھر لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر جان بوجھ کر بیٹھے رہیں کہ بھائی اب میں تو یہ چیز کھاؤں گا تو میں تو مجبور ہوں، کچھ اور ہے نہیں، تو ایسا بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسی جگہ پہ انسان پھنس جاتا ہے جہاں پر کسی جنگل میں، کسی ویرانے میں، یا پھر کہیں کوئی قیدی ہو کر چلا جاتا ہے کافرین کے پاس، مشرکین کے پاس یا اہل کتاب کے پاس، تو پھر وہ اس کو کھانے کو وہی دیتے ہیں جو وہ خود کھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب ہم تمہارے لیے تو کچھ ایسا اور نہیں کر سکتے، تمہیں یہی کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں کھانا تو مت کھاؤ۔ تو اب وہ کیا کرے؟ اب وہ کھا سکتا ہے، اب کیونکہ وہ مجبور ہے، اگر وہ نہیں کھائے گا تو اس کی جان ختم ہو جائے گی، تو اس کو اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا بہت کھانا جو ہے وہ پڑے گا، اور اس کو کھانا جائز ہے۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ خواہش مند بھی نہ ہو اور نہ ہی وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ انا بے شک اللہ زینہ جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں ما انزلہ جو اتارا اللہ نے من سے الکتاب کتاب ویشترون اور وصول کرتے ہیں وہ بے ہی اس سے سمنن قیمت قلیلاً تھوڑی، اولئک کا یہی لوگ ما یاکلون نہیں کھاتے فی میں بطونہم اپنے پیٹ یعنی اپنے پیٹ میں جمع کرتے ہیں، الا مگر صرف النار آگ والا، اور نہ یکلمہم بات کرے گا اللہ یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا اور نہ یزکیہم انہیں پاک کرے گا، ولا ہم اور ان کے لیے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں اسے بہت حقیر سی قیمت پر، تو یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں بھی، توریت میں، انجیل میں چیزیں بتا دی تھی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو انہوں نے خود سے کچھ اپنے لیے ایسی چیزیں جو حرام تھی وہ اپنے اوپر حلال کر لیں، جیسے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ استغفر اللہ بہت ہی عجیب و غریب چیزیں کھاتے ہیں، سور کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اور جو اللہ نے ان پر حلال کی تھی ان کو خود سے ہی انہوں نے حرام قرار دے لیا۔
تو اس کا ایک مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا جو وہ اللہ کی واضح جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اللہ کی واضح نازل کردہ باتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو جو چھپا لیتے ہیں، اور پھر وہ اس کے بدلے کیوں چھپاتے ہیں؟ تاکہ وہ لوگوں کو وہ باتیں نہ بتائیں اور لوگ ان سے خوش رہیں اور ان کو پیسے دیں، ان کو پیسے ملتے رہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر صرف آگ۔ تو یہ جو آیت ہے یہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ یعنی انسان اس دنیا میں جو بھی عمل انجام دیتا ہے نا، وہ آخرت میں مجسم ہو کر اس کے سامنے آ جائے گا۔ جو لوگ احکام خدا کو چھپا کر دنیا میں مال و دولت کماتے ہیں نا، تو قیامت کے دن یہی مال آگ کی شکل میں ان کے سامنے آئے گا۔ قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے میں بات بھی نہیں کروں گا اور نہ ہی ان کو پاک کروں گا۔ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا جو شرف ہے وہ صرف انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنوں سے ہم کلام ہوں گے، خود مومنوں سے بات کریں گے۔ قیامت کے دن سب کو اللہ ہی کے سامنے جواب دینا پڑے گا اور حساب و کتاب جو ہے وہ اللہ کو دینا پڑے گا، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتی ہے نا کہ پس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے۔ تو اگر بندہ جو ہے وہ گنہگار ہوگا تو بھی اللہ اسے یعنی پوچھے گا ضرور، تو اگر وہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ چاہیں گے یعنی اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے تو اس نے احکام خدا کی جو ہے وہ یعنی نافرمانی کی ہوگی، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ نہ میں اس سے کلام کروں گا اور نہ ہی اس کو میں معاف کروں گا، بلکہ بلا حساب و کتاب سیدھے اس کو جہنم کی طرف بھیج دوں گا۔ استغفر اللہ۔ یہ آیت جو ہے اگرچہ یہ یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی ہے نا اس وقت، لیکن حکم میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اپنے مفادات اور اپنے یعنی خوشی کے لیے احکام خدا کو بیان نہیں کرتا، جو اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ یہ آیتیں قیامت تک کے لیے ہیں نا، یہ ختم تو نہیں ہو گئی کہ بس وہ رسول اللہ کے وقت کی تھی تو اب بس ختم نہیں نا، ایسا استغفر اللہ، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اب یہ آیت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے فائدے کے لیے اللہ کے دین کو بیچتا ہے غلط طریقے سے، جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے بس وہ ان کے سامنے بیان کرتا ہے، جس سے لوگ ناخوش ہوتے ہیں، جس سے لوگ ذرا اس سے کٹ جاتے ہیں تو وہ ان باتوں کو بیان ہی نہیں کرتا کہ بھائی یہ بھی باتیں رہنے دیتے ہیں، ان سے تو لوگ مجھے برا کہیں گے کہ یہ تو بھائی ہر وقت ڈراتا ہی رہتا ہے، یہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بس ان کو وہ میٹھی میٹھی باتیں بتائے گا کہ بھائی اللہ تو معاف کر دے گا، اللہ تو ایسے ہیں، اللہ تو ویسے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو بس تم کو پوچھیں گے بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ تم کو سیدھے جنت میں بھیج دیں گے۔ اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں وہ ان کو کر کے تو ان سے پیسے بٹورتا رہے گا اور ان کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرے گا کہ دیکھو اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے نا تو اللہ تم کو سزا بھی دے گا۔ اگر اس نے جنت بنا رکھی ہے نا تو جہنم بھی اسی نے بنا رکھی ہے، اور وہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے۔ یہ اگر وہ نہیں بتائے گا تو پھر یہ آیت اس کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی ذاتی مفادات کی خاطر دین فروشی کرے گا اور احکام خدا کو صحیح بیان نہیں کرے گا تو یہ وہ آیت کی اس کیٹیگری میں شامل ہوگا۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک، یہی لوگ الذین جنہوں نے اشترا مول لی الضلالۃ گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے والعذاب اور عذاب بالمغفرات مغفرت کے بدلے، فما سو کس قدر اصبرہم بہت صبر کرنے والے وہ علا پر النار آگ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی، یعنی انہوں نے اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی لیکن انہوں نے ہدایت کو دے دیا اور گمراہی کو اپنے پاس رکھا، گمراہی انہوں نے خرید لی اور اللہ کی مغفرت ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا اپنے ہاتھوں سے، یعنی سب چیزیں ان کے سامنے تھی نا، پوری کتاب اللہ نے عالم بنایا تھا ان کو، اللہ نے علم عطا کیا تھا، اپنی کتاب کا ان کو وارث بنایا تھا، تو انہوں نے اگر اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں اور ڈرانے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے رسول ہم نے آپ کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، بشیرم و نذیرہ، اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔
تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو صرف اللہ کی خوشخبریاں ہی سناتے رہیں، نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ، کہ بس اللہ نے آپ کے لیے جنت تیار کی ہے اور اس طرح سے، اور وہ اللہ کی جہنم سے ہمیں نہ ڈرائیں، تو پھر تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے علماء کرام، اے مفتیو، اے مولویو، دیکھو میں نے تم کو عالم بنایا ہے، تم کو میں نے اپنی کتاب کا علم عطا کیا ہے، اس کتاب کا وارث بنایا ہے تم کو، تو اب تم پر کیا واجب ہے کہ تم لوگوں کو کھول کھول کر ساری باتیں بتاؤ، پورا دین لوگوں تک پہنچاؤ، پورا دین ان کو سمجھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو جو ایسا نہیں کرے گا، اللہ کہتے ہیں کہ اس نے پھر اپنے ہاتھ سے مغفرت کو دے دیا اور عذاب خود اس نے خرید لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر، یعنی یہ جانتے ہیں، قرآن میں واضح اللہ کی آیات ان کو پتہ چل رہی ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دے گا، جہنم میں بھیجے گا، لیکن دنیا کے فائدے کی خاطر یہ کس قدر یعنی ان کا بڑا دل ہو گیا ہے کہ انہوں نے صبر کیا ہوا ہے دوزخ پر، کہ ان کو دوزخ میں جانا ہے اور یہ سکون اور چین سے اس دنیا میں بس مزے لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کو آگے صحیح طرح سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ کی یہ کتاب مشکل تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ یہیں تک۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔